سوچیں ذرا 1400 سال پرانی ایک پیشگوئی، اور یہ کوئی عام پیشگوئی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی بات تھی جس نے اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاورز میں سے ایک یعنی سلطنت فارس کی قسمت لکھ دی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک طاقتور بادشاہ کے تکبر کا جواب تھا، اور یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسی سلطنت کے زوال کا اعلان تھا جسے صدیوں سے کوئی ہرا نہیں پایا تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ چند الفاظ ایک سپر پاور کے خاتمے کی وجہ کیسے بن گئے؟ آئیے اس پیشگوئی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تاریخ نے کیا حیران کن موڑ لیا۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کے مرکز میں دو کردار ہیں۔ ایک طرف ہے عرب کے صحرا سے اٹھنے والی ایک نئی آواز، پیغمبر اسلام، اور دوسری طرف فارس کے عالی شان تخت پر بیٹھا وقت کا سپر پاور، شہنشاہ خسرو پرویز۔ دیکھیں فرق کتنا بڑا تھا۔ ایک طرف تھا ایمان کا ایک سیدھا سادہ پیغام جو عرب کے ریگستان سے بھیجا گیا تھا، اور دوسری طرف تھی ساسانی سلطنت کی چکا چوند، ایک ایسا بادشاہ جو خود کو دیوتا سمجھتا تھا، جس کا دربار سونے اور جواہرات سے جگمگا رہا تھا، اتنا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چندیا جائیں۔ تو جب یہ خط خسرو پرویز کے دربار میں پڑھا گیا، وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی کیا تھی؟ یہ محمد کون ہے؟ اس کا نام میرے نام سے پہلے کیسے آ گیا؟ اس کے لیے یہ توہین کی انتہا تھی۔ اور پھر اس نے اپنے غرور میں وہ خط لیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ صرف ایک کاغذ نہیں بلکہ اپنی پوری سلطنت کا مستقبل پھاڑ رہا ہے۔ جب یہ خبر پیغمبر اسلام تک پہنچی تو ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو تاریخ بدلنے والے تھے، جس طرح اس نے میرا خط پھاڑا، خدا اس کی سلطنت کو بھی ویسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا۔ اس ایک لمحے کے بعد واقعات نے ایسی رفتار پکڑی کہ فارس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل گئی، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یہ پیشگوئی حیران کن تیزی سے پوری ہوئی۔ دیکھیں 628 عیسوی میں خط پھاڑا گیا اور اسی سال خسرو کو اس کے اپنے بیٹے نے قتل کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ فارس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ صرف 8 سال بعد 636 میں قادسیہ کی مشہور جنگ ہوئی جس میں فارسیوں کو بڑی شکست ہوئی۔ اگلے ہی سال ان کا عظیم دارالحکومت مدائن بھی فتح ہو گیا، اور 651 آتے آتے آخری ساسانی بادشاہ بھی مارا گیا، اور یوں اس عظیم سلطنت کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور جب فاتح فوج مدائن شہر میں داخل ہوئی تو وہ خسرو کے محل کی دولت دیکھ کر بس دنگ رہ گئے۔ سوچیں ذرا، سونے کی دیواریں، چاندی کے ستون، چھتوں پر ہیروں سے جڑے فانوس، یہاں تک کہ بادشاہ کے کپڑے بھی خالص سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے۔ مطلب ایسی دولت جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ سارا خزانہ مدینہ لایا گیا تو خلیفہ وقت حضرت عمر اسے دیکھ کر رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ دولت ہے جو قوموں کو تباہ کرتی ہے، اور پھر انہوں نے سارا کا سارا خزانہ سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا تاکہ وہ عوام پر خرچ ہو۔ یہاں دو تہذیبوں کی سوچ کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ لیکن فارس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک سلطنت کا خاتمہ دراصل ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک ایسا دور جس نے اس پورے علاقے کی ثقافت اور علم کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سرزمین کبھی ساسانی بادشاہوں کی طاقت کا مرکز تھی، وہی اب اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا علمی گڑھ بن گئی۔ حدیث اور علم کے وہ بڑے بڑے نام جنہیں ہم سب جانتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، یہ سب عظیم اسکالرز اسی سرزمین سے اٹھے۔ اس بڑی تبدیلی کو، یعنی ایک سلطنت کے روحانی مرکز میں بدل جانے کو، اگر ایک شخص کی کہانی میں دیکھنا ہو تو اس کی بہترین مثال ہے سلمان فارسی۔ ان کا سفر ایک طرح سے خود فارس کی تقدیر کی کہانی ہے۔ سلمان فارسی ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر سچ کی تلاش کی ایک ایسی آگ تھی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ان کا سفر دہائیوں لمبا تھا۔ شام میں عیسائی راہبوں سے علم سیکھا، پھر دھوکے سے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا، لیکن سچ کی تلاش کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ بالآخر ان کے آخری استاد نے مرنے سے پہلے انہیں بتایا کہ ایک آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، اور ان کی پہچان کے لیے 3 خاص نشانیاں بھی بتا دیں۔ اب سلمان کی پوری زندگی کا مقصد ان 3 نشانیوں کو تلاش کرنا بن گیا۔ پھر جب پیغمبر اسلام مدینہ تشریف لائے تو سلمان نے ایک ایک کر کے
ان نشانیوں کو پرکھنا شروع کیا۔ پہلی نشانی، انہوں نے صدقے کا کھانا نہیں کھایا۔ دوسری نشانی، انہوں نے تحفہ قبول کر لیا۔ اور پھر وہ آخری لمحہ آیا جب سلمان نے تیسری نشانی یعنی مہر نبوت، جو کندھوں کے درمیان ایک نشان تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بس پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کی دہائیوں کی تلاش، ان کا سفر آج ختم ہو گیا تھا۔ اور سلمان فارسی کو اسلام میں کیا مقام ملا؟ خود پیغمبر اسلام نے ان کے بارے میں فرمایا، سلمان ہم میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ ذرا سوچیں، ایک فارسی شخص کو پیغمبر کے گھر کا فرد قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب قوم اور نسل کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے بڑا رشتہ ایمان کا ہے۔ تو ایک طرف فارس کی سلطنت کا خاتمہ اور دوسری طرف سلمان فارسی کا یہ روحانی سفر، یہ دونوں کہانیاں ہمیں ایک ہی نتیجے پر لاتی ہیں اور ایک سوال چھوڑ جاتی ہیں کہ جب کوئی پیشگوئی کسی قوم کی تاریخ کا حصہ بن جائے تو کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ کیسے ایک عقیدہ بڑی بڑی سلطنتوں کو گرا سکتا ہے اور ایک عام انسان کے سفر کو امر کر سکتا ہے۔